السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ اسی خطرے کے پیش نظر عباس نے اپنے 30 بہترین سپاہیوں کو پہلے ہی ان جہازوں کی حفاظت پر مامور کیا تھا اور انہیں حکم دے دیا تھا کہ خطرہ دیکھتے ہی وہ ان جہازوں کو لے کر رومیلی حصار کی جانب نکل جائیں۔ کیونکہ عباس اور اس کے ساتھی ساحل پر تھے، ان کے لیے زمینی راستے سے واپس بھاگنا اور 3-4 میل کے فاصلے پر موجود رومیلی حصار تک پہنچنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ سنکھ کی آواز سنتے ہی مسیحی جہاز چوکنے ہو گئے اور انہوں نے فی الفور لنگر اٹھانے اور بادبان کھولنے شروع کر دیے۔ نارمن اس بات سے بے خبر تھا کہ آبنائے باسفورس کی اس 3 میل چوڑی آبی گزرگاہ میں اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے کانوں تک سنکھ کی انتہائی مدھم آواز پہنچی تو تھی، لیکن اسے اس قدر ہیبتناک طوفانی رات میں کسی طرح بھی حملے کا خیال تک نہیں تھا، اور پھر ایک نوجوان حسینہ کا انتظار اس کے اعصاب پر حاوی تھا۔ اس انتظار کی کوفت کو کم کرنے کے لیے وہ بار بار شراب کے جام اپنے حلق میں انڈیل رہا تھا، اور پھر طویل انتظار کے بعد نارمن کے سپاہی معصوم دوشیزہ مظلوم روزی کو اٹھا کر نارمن کے خیمے میں لے آئے۔ روزی بارش میں بھیگی ہوئی تھی، اس کا لباس کیچڑ میں لت پت تھا۔ غالباً درندہ صفت سپاہی اس معصوم لڑکی کو اپنے ہمراہ لانے کے لیے گھسیٹے جا رہے تھے۔ نارمن نے روزی کو دیکھا تو اس کی رال ٹپکنے لگی۔ یہ حسین دوشیزہ واقعی لاکھوں میں سے ایک تھی۔ اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو فوراً گرم پانی سے غسل دلا کر اور نیا لباس پہنا کر اس کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن روزی ایسا کہاں ہونے دینے والی تھی۔ وہ نارمن کا حکم سنتے ہی بدک گئی اور زور زور سے چیختے ہوئے نارمن اور باقو کو گالیاں دینے لگی۔ سپاہیوں کے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ وہ اس ناتواں لڑکی کو سنبھالتے یا نارمن کی عیاشی کے لیے بناتے سوارتے۔ صلیبی لشکروں کے ہمراہ جنسی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لونڈیاں اور نوجوان لڑکیاں تو ہوا ہی کرتی تھیں، اور عین ممکن تھا کہ نارمن کے دستے میں موجود خادمائیں روزی کو نارمن کی ہوس کے لیے نہلا دھلا کر سنوار بھی لیتی، لیکن عین اسی وقت ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ نارمن کی تمام ہوس آن کی آن میں ہوا ہو گئی۔ اس کا نشہ یک لخت اتر گیا اور اس نے سب کچھ بھول بھال کر اپنا فوجی لباس پہننا شروع کر دیا۔ کیچڑ میں لت پت ایک نوجوان نارمن کے خیمے میں وارد ہوا۔ یہ ان جہازوں کے عملے کا سپاہی تھا جو عباس کے جانباز ساتھی صلیبیوں سے چھین چکے تھے، اور یہ ان سپاہیوں میں سے تھا جو حملے کے دوران بچ نکلے تھے، جنہوں نے آبنائے باسفورس کے بپھرے ہوئے پانی کو 1 میل تک تیر کر عبور کیا تھا۔ یہ فوجی جب مچھیروں کے ساحل پر اترے تو انہیں مچھیروں کے ساحل پر اپنے مقبوضہ جہاز لنگر انداز نظر آئے۔ یہ تعداد میں 6 تھے، اور جو ہی انہیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا پیدل دستہ ساحل کے راستے باقی ماندہ جہازوں کی جانب بڑھ رہا ہے تو ان 6 فوجیوں نے مچھیروں کی کشتیاں اڑائیں اور اپنے باقی ماندہ جہازوں کو خبردار کرنے کے لیے اسی جانب چل دیے۔ کیچڑ میں لت پت نوجوانوں نے نارمن کو یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کا پیدل دستہ اسی ساحل پر دیکھا گیا ہے، جو کچھ دیر دکھائی دینے کے بعد چٹانی سلسلے میں روپوش ہو گئے۔ نارمن کے لیے یہ خبریں دہلا دینے والی تھیں۔ اس کا نشہ حیران ہو گیا اور وہ اپنے مقبوضہ جہازوں کو واپس چھیننے اور مسلمانوں کے پیدل دستے کو تلاش کرنے کے لیے نکلنے لگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ سپاہیوں کو حکم دیتا، ایک سنسناتا ہوا تیر نارمن کے خیمے کا پردہ چیر کر اندر داخل ہوا اور فرش میں پیوست ہو گیا۔ خیمے میں موجود نارمن اور دوسرے سپاہیوں کی سانسیں رک گئیں۔ نارمن کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، لیکن روزی کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ اپنی عزت بچ جانے کی خوشی میں پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ حملہ آوروں کا دستہ نارمن کی خیمہ گاہ تک پہنچ چکا ہے۔ نارمن بھی یہی سوچ رہا تھا۔ اس نے خیمے سے باہر قدم نکالنے کا ارادہ ترک کیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ تمام فوجیوں کو مسلح ہو کر مقابلہ کرنے کی اطلاع دیں۔ نارمن ننگی تلوار ہاتھ میں لیے اپنے خیمے کے اندر اندیکھے دشمن سے خوفزدہ تھا۔ روزی کو لانے والے چند سپاہی اور باقو بھی یہیں موجود تھے۔ اچانک خیمے کے دروازے پر آہٹ ہوئی اور پھر اگلے لمحے یکلخت کئی مسلح سپاہی نارمن کے خیمے میں گھس آئے۔ دراصل جب عباس عیسائی فوجیوں کی نظروں میں آ جانے کے بعد الٹے قدموں فرار ہونے کا ارادہ کر رہا تھا تو اسے کسی مظلوم لڑکی کی چیخیں سنائی دیں۔ اس نے چونک کر آواز کی سمت پر غور کیا تو بجلی کی چمک میں اسے نارمن کا زمینی خیمہ نظر آیا۔ اس سے رہا نہ گیا۔ یہ آواز ساحل پر نصب خیموں کی جانب سے آ رہی تھی۔ اس نے مسیحی جہازوں کو ساحل سے فرار ہوتے دیکھ کر نارمن کے زمینی پڑاؤ پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سب سے پہلے نارمن کے خیمے کی جانب لپکا۔ مسلمان سپاہی عیسائیوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے اور دونوں طرف کی تلواریں چھن چھنا اٹھیں۔ نارمن خود ایک ماہر شمشیر زن تھا۔ اس نے بوڑھے عباس کو دیکھا تو اسے کمزور سمجھ کر اس پر حملہ آور ہوا، لیکن نارمن کو اس وقت اپنی غلطی کا احساس ہوا جب عباس کے تجربہ کارانہ داؤ نارمن کے لیے سمجھنے مشکل ہو گئے۔ مسلمان سپاہیوں نے اپنے بوڑھے سالار کو ایک وحشی کے ساتھ نبرد آزما دیکھا تو اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ باقو جو غیر مسلح تھا خیمے کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔
حالات کی نزاکت کو بھانپ گیا اور اس نے فرار ہونے کے لیے خیمے کا عقبی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ وہ خیمے سے نکل بھی جاتا اگر روزی کی نظر اس پر نہ پڑتی۔ روزی نے چلا کر ایک مسلمان سپاہی کو باقو کی طرف متوجہ کیا اور کہا، ارے وہ بھاگ رہا ہے، وہ لنگڑا شیطان جو مجھے اٹھا کر یہاں لایا وہ بھاگ رہا ہے۔ باقو کی قسمت ہار چکی تھی، وہ اپنی لنگڑاہٹ کی وجہ سے بھاگ تو نہیں سکتا تھا، فوراً مڑا اور اپنی طرف بڑھتے ہوئے سپاہی کے قدموں میں گر گیا۔ خدا کے لیے مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب ایک مسلمان سپاہی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی گڑ گڑاتے ہوئے شخص کو قتل کرتا، چنانچہ مسلمان سپاہی نے باقو کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی اثنا میں عباس میدان کارزار پر قابو پا چکا تھا۔ نارمن بری طرح زخمی ہو کر گر پڑا تھا اور اس کے بچنے کی امید کم ہی تھی۔ اس کے باقی ساتھی بھی تہہ تیغ ہو چکے تھے۔ نارمن کے خیمے میں تو عباس کے چند ساتھی ہی حملہ آور ہوئے تھے، جبکہ باقی دستہ بے خبر مسیحی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس ساحل پر نارمن کے 200 سے زیادہ سپاہی خیمہ زن تھے اور عباس کے ہمراہ 100 سے بھی کم جانباز تھے، لیکن شراب کے نشے میں بدمست مسیحی فوج کے سپاہی مقابلے کی سکت نہ رکھتے تھے۔ چنانچہ بہت قلیل وقت میں مسلمانوں نے نارمن کے پورے محافظ دستے کو زیر کر لیا۔ 70 سے زیادہ عیسائی مارے گئے اور باقی قسطنطنیہ کی سمت پر فرار ہو گئے۔ مسلمان سپاہیوں نے مال غنیمت اٹھایا اور تیزی سے واپسی کی تیاریاں کرنے لگے۔ اب روزی بوڑھے عباس کے ہمراہ تھی۔ عباس جب مچھیروں کی بستی کے نزدیک پہنچا تو اس نے روزی سے کہا، لو بیٹی، تمہاری بستی آ گئی، اب تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ کون سا گھر؟ میرا کوئی گھر نہیں بابا، میرا اب اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، مجھے اپنے ساتھ لے جائیے، میں آپ کی بیٹی بن کر آپ کی خدمت کروں گی۔ عباس کے لیے روزی کا جواب غیر متوقع تھا۔ وہ خود گھر سے دور محاذ جنگ پر تھا، روزی کو کس طرح اپنے ساتھ رکھتا؟ پھر روزی عیسائی تھی اور مسلمانوں کے جنگی محاذ پر اس کا رہنا دفاعی نقطہ نگاہ سے بھی درست نہیں تھا، لیکن عباس مجبور ہو گیا۔ ایک بے سہارا اور مظلوم لڑکی اس کا دامن تھامنا چاہتی تھی، وہ انکار نہ کر سکا۔ عثمانی بحریہ کے سرفروش مجاہد اپنی مہم سے کامیاب لوٹے۔ ان کا پہلا شبخون صلیبی افواج کے لیے انتہائی حوصلہ شکن ثابت ہوا۔ جسٹینانی کے 2 بڑے جہاز اور کئی کشتیاں مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی تھیں۔ نارمن کو آخری وقت میں بچا لیا گیا تھا اور وہ قسطنطنیہ میں زیر علاج تھا۔ عیسائی بحریہ کے 100 سے زیادہ سپاہی مارے گئے تھے۔ باقو بھی بچ نکلا تھا، البتہ روزی اپنی بستی میں لوٹنے کی بجائے بوڑھے عباس کی بیٹی بن کر اس کے ہمراہ رومیلی حصار کی جانب جا چکی تھی۔ شبخون میں مسیحی بحریہ کے 5 جہاز جو ساحل پر کھڑے تھے بچ نکلے، لیکن پھر بھی یہ مہم 100% کامیاب رہی تھی۔ شہنشاہ کے لیے یہ ایک بڑا صدمہ تھا۔ اس نے جنیوی سپہ سالار جسٹینانی کو بلا کر نارمن کی کوتاہی کا ذکر کیا اور جسٹینانی سے کہا کہ وہ فی الفور عثمانی بحریہ کی اس کارروائی کا بدلہ لے، ورنہ قسطنطنیہ کے شہریوں کا اعتماد ہمارے دفاعی انتظامات سے اٹھ جائے گا۔ شہنشاہ نے جسٹینانی کو حکم تو دے دیا، لیکن نہ جانے کیوں اسے توقع تھی کہ جسٹینانی مسلمان سرفروشوں سے پنجہ نہیں لڑا سکے گا۔ اس واقعے کے بعد آبنائے باسفورس پر مسلمان بحریہ کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ مچھیروں کی بستی میں باقو ابھی تک سلامت تھا، لیکن باقی مچھیرے اب عیسائی فوجیوں کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھتے تھے۔ مسیحی جہازوں پر قبضے کی خبر ادرنا پہنچی تو سلطان خوشی سے جھوم گیا۔ سلطان محمد خان نے فوری طور پر اپنے سپہ سالاروں کا اجلاس طلب کیا اور ان سے کہا، اسلام کے سرفروش مجاہدوں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک نئی تاریخ بنانے کے لیے چل پڑیں۔ ہماری خواہش ہے کہ موسم سرما کے اختتام پر ہم اپنی بہادر افواج کو لے کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیں۔ سلطان محمد خان کے پروقار چہرے پر پہاڑوں جیسا عزم نظر آ رہا تھا۔ یعنیچری کی افواج کے سپہ سالار آغا حسن نے سلطان کی دعوت پر لبیک کہا اور اپنے لشکر کو قسطنطنیہ کی جانب لے کر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ موسم سرما کا اختتام دور نہیں تھا، چند دنوں کی بات تھی۔ چنانچہ اجلاس میں اتفاق رائے سے یہ طے ہو گیا کہ جنوری 1453 عیسوی کے اختتام تک سلطانی لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا جائے گا۔ قیصر روم قسطنطین دوازدہم کے لیے یہ خبر روح فرسہ ثابت ہوئی اور وہ قسطنطنیہ کو عثمانی شاہینوں سے بچانے کے لیے دیوانہ وار تیاریاں کرنے لگا۔ قیصر کا زیادہ وقت اب دفاعی انتظامات میں گزرتا تھا۔ دن بھر جنگی سرگرمیوں اور فصیل شہر کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے کام سے فارغ ہوتا تو رات کو اپنے سپہ سالاروں اور خاص مشیروں کی مجلس طلب کر لیتا۔ جنوری کے آغاز میں شہنشاہ نے آس پاس کی تمام فوج قسطنطنیہ میں جمع کر لی۔ اس نے فوج کو نئے طریقے سے منظم کیا۔ یونان کے بہادر تلوار بازوں کو باقی فوج سے الگ کر کے 500 جنگجوؤں کی کمان سونپی۔ ان یونانی سالاروں کو جنوبی اور مشرقی فصیل پر متعین کر دیا گیا۔ شہنشاہ نے تمام افواج میں سے 1000 بہترین شمشیر زن مقرر کر کے محافظ شاہی دستے کو اثر نو منظم کیا۔ اب محافظ شاہی دستے کا ہر سپاہی اپنی جگہ ایک معتبر سالار تھا۔ انہی یونانی سپاہیوں میں مضافاتی بستیوں میں متعین سابقہ کماندار مقرون بھی شامل تھا۔
یہ وہی شخص تھا جس کے 400 سواروں کو مصلح الدین آغا اور قاسم بن حشام نے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا تھا۔ مقرون ایک بدتینت اور خود سر فوجی تھا۔ شاہی دستے میں شامل ہوا تو اس کی رعونت دو چند ہو گئی۔ نئے سال کا آغاز ہوتے ہی قیصر روم کے قدیمی محل میں جنگی نوعیت کی سرگرمیاں بڑھ گئیں۔ شاہی محل کسی قلعے سے کم نہیں تھا۔ سرخ سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا قصر قسطنطنیہ کا بڑا دروازہ زمین سے 24 فٹ بلند اور 18 فٹ چوڑا ایک آہنی گیٹ تھا۔ اس دروازے کے دائیں بائیں فصیل شاہی پر 2 دیو ہیکل برج تھے جن کی بلندی 40 فٹ سے بھی زیادہ تھی۔ بڑے دروازے سے گزر کر ایک وسیع و عریض کھلا میدان تھا جس میں ہر طرف دنیا کے مختلف پھلدار درخت اور بیل بوٹے اگائے گئے تھے۔ فرش پر قالین نما گھاس کی بہتات تھی۔ فصیل کے بڑے دروازے سے داخل ہوتے ہی ایک لمبی چوڑی اور پختہ سڑک تھی جو محل کی 12 دری تک چلی گئی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف مہندی کی گھنی باڑ تھی۔ محل کی اندرونی عمارت دور سے ہی اپنی عظمت کا اعلان کرتی تھی۔ یہ کئی 100 سال پرانی لیکن پرشکو عمارت تھی۔ شاہی محل کی اندرونی عمارت پر پیتل کی ایک بہت بڑی صلیب نصب تھی اور اندرونی عمارت کے صدر دروازے پر ببر شیروں کے 2 بڑے بڑے مجسمے تراشے گئے تھے جن کے جبڑے کھلے تھے اور وہ ہر داخل ہونے والے پر جھپٹ پڑنا چاہتے تھے۔ انہی مجسموں کے پہلو میں نیزہ بردار پہرے دار کھڑے تھے جن کے جسموں پر شاہی محل کا خصوصی لباس تھا۔ محل کی اندرونی عمارت کے پہلے حصے کو قسطنطین نے جنگی امور کے صدر دفتر میں تبدیل کر دیا تھا۔ رصد و کمک کے افسران اعلیٰ، فصیل اور محافظ شاہی کے دستے کے سالار اسی دفتر سے منسلک تھے۔ قیصر روم کا شاہی محل وسیع احاطے میں پھیلا ہوا تھا۔ محل کی جنوبی فصیل کے ساتھ داروغہ شاہی کا صدر دفتر واقع تھا۔ محل کی کئی فٹ چوڑی فصیل زمین سے اس قدر بلند تھی کہ پورے قسطنطنیہ سے دکھائی دیتی تھی۔ اس فصیل پر جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے برج بنائے گئے تھے جن میں ہر وقت مشاق تیر انداز پہرے پر موجود رہتے۔ داروغہ شاہی شہنشاہ کے خفیہ پولیس کا سربراہ تھا اور اس کے صدر دفتر کی عمارت کئی کمروں پر مشتمل تھی۔ اس وسیع عمارت کے نیچے شاہی زندان کے تہہ خانے تھے۔ داروغہ شاہی کے دفتر میں ہر وقت 50 سے زیادہ خطرناک سپاہی مقیم رہتے۔ یہی سپاہی بوقت ضرورت شہنشاہ کے شاہی دستے میں بھی خدمات سر انجام دیتے تھے۔ شاہی محل کے تہہ خانے میں جس روز سے قاسم کو لایا گیا تھا، داروغہ شاہی پہلے سے زیادہ مستعد ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قیدی جاسوس سلطان محمد خان کے لشکر کا خاص آدمی ہے۔ قاسم کو جب یہاں لایا گیا تھا تو شہنشاہ نے داروغہ شاہی کو قاسم سے پوچھ گچھ پر مقرر کیا۔ قاسم نے خوب دانشمندی کا ثبوت دیا اور اس نے سلطانی لشکر کی تیاری کے سلسلے میں شہنشاہ کے آدمیوں کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نے سوچا کہ سلطانی لشکر کے عزائم اور تیاری کا سن کر شہنشاہ کے دل پر سلطان کی ہیبت اور زیادہ بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ اس نے عثمانی لشکر، افواج، اسلحہ اور بحری بیڑے کی تفصیلات بڑا چڑھا کر بیان کر دی۔ قاسم کو یہ سب کچھ بتا دینے سے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو شہنشاہ نے اس تعاون پر قاسم کی سزائے موت مؤخر کر دی اور دوسرے قاسم تفتیش کنندگان کی اذیت سے بچ گیا۔ داروغہ شاہی جانتا تھا کہ قاسم ایک خطرناک جاسوس ہے، چنانچہ وہ جب بھی قاسم کے پاس کسی قسم کی پوچھ گچھ کے لیے آتا تو اس کے ہمراہ 10 خطرناک سپاہیوں کا ایک مسلح دستہ ہوتا۔ قاسم کے لیے ان کا حصار توڑ کر فرار ہونا ممکن نہیں تھا۔ قاسم جس کوٹھڑی میں قید تھا اس کے دائیں بائیں اور سامنے بھی آہنی سلاخوں والے قید خانے تھے، لیکن جب سے قاسم کو یہاں لایا گیا تھا اس نے اپنے علاوہ کسی اور قیدی کی آواز نہیں سنی تھی۔ قاسم جس قید خانے میں نظر بند تھا یہاں سے کسی قیدی کا فرار ممکن نہیں تھا۔ قاسم تاریک زندان میں قید تھا۔ یہ دراصل شاہی محل کا ایک تہہ خانہ تھا جسے جیل کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس تہہ خانے میں کوئی کھڑکی یا روشن دان نہیں تھا۔ زمین پر خشک گھاس پھونس بچھی رہتی تھی اور تہہ خانے کی چھت قاسم کے سر سے زیادہ بلند نہیں تھی۔ قاسم چاہتا تو چھت کو ہاتھ بڑھا کر چھو سکتا تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے کا دروازہ موٹی موٹی آہنی سلاخوں کا بنا ہوا تھا۔ یہ دروازہ ایک چھوٹی سی راہداری میں کھلتا تھا۔ اس راہداری میں چند کمرے اور بھی تھے جو قید خانے کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ راہداری کا اختتام زینوں پر ہو رہا تھا اور 20 سے زیادہ پختہ زینے اوپر شاہی محل کی عقبی عمارت میں کھل رہے تھے۔ یہ عمارت جس کے نیچے تہہ خانے تھے داروغہ شاہی کا خاص دفتر تھی۔ اس عمارت میں ہمہ وقت داروغہ شاہی کے خطرناک سپاہی موجود رہتے۔ قاسم جب سے اس کمرے میں بند کیا گیا مسلسل فرار کی ترکیبوں پر غور کرتا رہا۔ سلاخیں توڑنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، چنانچہ وہ کھانا لانے والے غلام سے رسم و راہ بڑھانے کی کوشش کرتا رہا تاکہ کسی طرح فرار کے وقت اس کی مدد حاصل کی جا سکے، لیکن قاسم کی بدقسمتی سے کھانا لانے والا غلام قوت گویائی سے محروم تھا۔ قاسم کو شاہی محل کے قید خانے میں گزرنے والا ایک ایک دن ایک ایک صدی کی طرح دکھائی دیتا تھا، لیکن پھر بھی قاسم نے بے شمار دن یہاں گزار دیے تھے، یہاں تک کہ اب موسم سرما کا بھی اختتام ہونے والا تھا۔ آغاز جنوری کی ایک نہایت سرد رات زندان کے اندر قاسم کی زندگی کی ایک نہایت اہم رات ثابت ہوئی۔
تاریک تہہ خانے کی اکلوتی مشل کسی ٹھٹرے ہوئے ستارے کی طرح ٹمٹما رہی تھی۔ تہہ خانے کی گیلری اور باقی کوٹھیاں جو دن بھر ویران پڑی رہتی تھیں، اس سرد رات میں پرہول دکھائی دے رہی تھیں۔ سردی کا یہ عالم تھا کہ تہہ خانے میں دن بھر دوڑنے پھرنے والے چوہے اپنی اپنی بلوں میں دب کے بیٹھے تھے۔ اوپر کی عمارت میں بھی پرہول سناٹا تھا۔ تمام پہرے دار گرم بستروں میں بدمست پڑے سو رہے تھے۔ داروغہ شاہی کی رہائش گاہ یہاں سے 100 قدم کے فاصلے پر گھنے درختوں کے بیچوں بیچ تھی۔ قیصر کے پورے شاہی محل میں ہر طرف خاموشی کے پہرے تھے، لیکن تہہ خانے کے اندر قاسم جاگ رہا تھا۔ اس کا میلا کچیلا کمبل تو سردی روکنے کے لیے ناکافی تھا، البتہ خود تہہ خانے کا موسم باہر کی نسبت بہت بہتر تھا۔ قاسم اپنی کوٹھڑی کی عقبی دیوار سے پیٹھ لگائے عثمانی افواج کی آمد کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب تو سلطان محمد خان کے فاتحانہ داخلے کے بعد ہی اس کو آزادی کا سورج نصیب ہو سکتا تھا۔ تہہ خانے کی لمبی راہداری میں ایک اکلوتی مشل روشن تھی، جس کی روشنی قاسم کی کوٹھڑی کے سامنے تک پہنچتے بہت کم ہو گئی تھی۔ قاسم جس دیوار کے ساتھ پیٹھ لگائے بیٹھا تھا، یہ عقبی دیوار تھی، اور اس طرح قاسم کی نظریں کوٹھڑی کے دروازے پر ٹکی ہوئی تھیں، جو تہہ خانے کی لمبی راہداری میں کھلتا تھا اور موٹی موٹی آہنی سلاخوں سے بنایا گیا تھا۔ قاسم کو خاموش بیٹھے بیٹھے کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا۔ اس کی چھٹی حس یکلخت بیدار ہو گئی اور اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کے علاوہ بھی تہہ خانے کے اندر کوئی اور موجود ہے۔ قاسم کی تمام حسیات سمٹ کر اس کے کانوں میں آ گئیں اور وہ پوری توجہ کے ساتھ تہہ خانے کے اندر کسی قسم کی آہٹ سننے لگا، لیکن تہہ خانے کا ہولناک سناٹا اپنی تمام تر ہیبت سمیت ویسے کا ویسا تھا۔ نہ جانے کیوں قاسم کے دل میں بھوت پریت کا خیال آنے لگا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ تہہ خانے کا ایک ہی دروازہ ہے جو تمام کوٹھڑیوں کے آگے سے گزرنے والی راہداری کے اختتام پر چند زینے طے کرنے کے بعد موجود ہے۔ جب بھی کوئی تہہ خانے میں داخل ہوتا، اسی دروازے سے داخل ہوتا۔ دن میں 2 بار جب کوئی غلام تہہ خانے میں آتا تو پرانے کواڑوں کی چرچراہٹ سن کر قاسم کو خود بخود پتا چل جاتا کہ کوئی آیا ہے، لیکن آج تو یہ دروازہ بند تھا۔ پھر قاسم کو کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے اس زندان کے اندر اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں کوٹھڑی کی سلاخوں پر لگی ہوئی تھیں۔ یک لخت اسے ایسے لگا جیسے مشل کی تھرکتی ہوئی لو خود بخود رک گئی ہو۔ اور پھر قاسم کے کانوں نے پہلی بار راہداری کے دوسرے سرے سے جو مضبوط پتھروں کی دیوار سے بند تھا ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز سنی۔ اب تو قاسم کو پوری طرح یقین ہو چکا تھا کہ زندان کی تاریک راہداری میں کوئی مافوق الفطرت ہستی موجود ہے۔ وہ توقع کرنے لگا کہ ابھی اس کے سامنے کوئی بھوت یا دیو نمودار ہوگا، اور پھر مشل کی مدھم روشنی میں قاسم نے اپنی کوٹھڑی کے باہر سرخ انگارہ آنکھوں والا ایک دیو دیکھ لیا۔ یہ شاگال تھا۔ اس کا بھاری بھرکم تنومند جسم اور گنجا سر اس تاریک راہداری میں انتہائی ہیبت ناک دکھائی دے رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو قاسم کی سانسیں رکنے لگیں۔ اسے سونیا کی باتوں پر یقین آنے لگا کہ شاگال سچ مچ میں بھوت پریت ہے، لیکن پھر قاسم نے فوراً دل ہی دل میں خود کو ڈانٹا اور اپنے سر کو زور سے جھٹکا دیا۔ وہ ایک بہادر سپاہی تھا، چنانچہ ڈر یا خوف اس کے نزدیک سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ قاسم کے دل سے خوف کا بادل چھٹا تو آنے واحد میں اس کی جگہ غصے نے لے لی۔ اب اسے یہ تو پرواہ نہ تھی کہ شاگال تہہ خانے میں کہاں سے داخل ہوا، اب اسے صرف یہ فکر تھی کہ کاش وہ کسی طرح ان سلاخوں کو عبور کر کے شاگال پر حملہ کر سکتا۔ شاگال آہستہ قدموں سے چلتا ہوا سلاخوں کے بالکل نزدیک آ کر ٹھہر گیا۔ قاسم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شاگال کے داہنے ہاتھ میں اس کا وہی مخصوص عصا تھا اور اس کی شیشناک جیسی چمکدار آنکھیں اس تاریکی میں بھی قاسم کو گھورتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شاگال کچھ دیر تک ایک ہی جگہ کھڑا رہا۔ یہ قدیم تہہ خانہ، کوٹھڑیوں کی موٹی موٹی آہنی سلاخیں، مشل کی روشنی میں زمین پر پھیلا ہوا شاگال کا دہشت ناک سایہ اور ان دیو مالائی کوٹھڑیوں میں چھایا ہوا پرہول سناٹا، یہ سب پراسرار شاگال کی ہیبت میں مزید اضافے کا باعث تھے۔ قاسم کو شاگال کا سیاہ ہیولا اور چمکتی ہوئی انگارہ آنکھیں ہندوستان کی مہاکالی دیوی کا تاثر دے رہی تھیں۔ شاگال کوٹھڑی کی سلاخوں کے بالکل نزدیک آیا اور اس نے اپنے عصا کو آہنی سلاخوں کے ساتھ انتہائی مدھم ضرب مار کر قاسم سے کہا، نوجوان، تم جانتے ہو تمہاری طویل اور تکلیف دہ قید ہمارے ایک اشارے پر عمل میں آئی ہے، اور اب ہمارا ایک اشارہ ہی تمہیں آزادی دلانے کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں عظیم شاگال کو صرف مقدس نقشے کے بارے میں بتانا ہوگا۔ شاگال کے گلے میں عجیب طرح کی غراہٹ تھی، یوں لگتا تھا جیسے 2 شخص ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ در حقیقت یہ ایک خوفزدہ کر دینے والی آواز تھی۔ قاسم کی نظر شاگال کے عصا پر پڑی۔ یہ قد آدم عصا حقیقت میں ایک بھاری بھرکم اور موٹا سا ڈنڈا تھا۔ قاسم نے دیکھا کہ شاگال کا عصا زندہ کی سلاخ سے پھسل کر ایک بالشت اندر کی جانب کھسک آیا تھا۔ نہ جانے کیوں قاسم کی ذہنی رو شاگال کے عصا پر اٹک گئی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔